کی 3 دنوں سے میری بارگاہ میں آ کر تیری شکایت کو کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ بھوکا رہنا پسند کر جاؤں گی، بھوک برداشت کروں گی، پیاس کو برداشت کروں گی، شدت کو برداشت کروں گی، تکلیفیں اٹھا لوں گی۔ یا رسول اللہ آپ کی جانیوں کو نہیں گوا سکتی، آپ کے روزے انور سے جدا نہیں ہو سکتی، آپ سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی محترم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے اس مرد کلندر نے جب یہ بات سنی، دل کی آنکھیں کھلی، آنکھیں جب نمی ہو گئی، در مصطفیٰ پر حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ابھی سوچا تھا، ابھی عمل تو نہیں کیا تھا، معافی طلب کرتا ہوں، آپ کے شہر کی کوئی چیز آپ سے جدا ہونا پسند ہی نہیں کرتی۔ اور لکھنے والوں نے ایک اور واقعہ بھی لکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں ایک یتیم بچہ جو ہر وقت گلیوں میں رہا کرتا تھا، مارا پھرا کرتا تھا، لوگ پتھر بھی مارتے، مجنون بھی کہتے، پاگل بھی کہتے، مٹی سر میں ہوتی، حال سے بحال، اور کپڑے پھٹے پرانے پہن کر بغیر جوتوں کے سفر کیا کرتا تھا۔ آنے والوں نے دیکھا اور پوچھنا چاہا اے جوان، اے مرد کلندر، اے بچے، کیا تیرا باپ نہیں؟ اس نے بتایا نہیں۔ اس نے پوچھا تیری ماں بھی نہیں، اور تیرا بھائی بھی نہیں، بہن بھی نہیں۔ بتایا قبیلے میں سے کوئی فرد انسان میرا بازو نہیں بن سکا، میرا سہارا نہیں بن سکا۔ لوگ کھانا کھاتے ہیں، میں ہڈیاں لیتا ہوں اور ہڈیاں چوس کر گزارا کر لیا کرتا ہوں۔ اس جوان نے بتایا کہ میں تجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اپنا بیٹا تجھے مقرر کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر کا فرد بنانا چاہتا ہوں۔ اس جوان نے، اس انسان اور اس بچے نے پوچھنا چاہا یہ بتاؤ مجھے لے جاؤ گے دہلی میں، مجھے لے جاؤ گے اور دہلی کے شہر میں مجھے کھلاؤ گے بھی صحیح، مجھے پہناؤ گے بھی صحیح، میری پرورش بھی کرو گے، مجھے پڑھاؤ گے بھی صحیح، یہ بتاؤ دہلی کے اندر ایسا روزہ بھی ہے؟ دہلی کے اندر ایسا روزہ بھی تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ رو کے عرض کرتے ہیں اگر وہاں دہلی کے اندر ایسا روزہ ہوتا تو کبھی بھی ہم یہاں پر نہ آتے، اسی دہلی میں رہتے۔ تو اس نے کہا پڑھانا تمہیں مبارک ہو، سکھانا تمہیں مبارک ہو، عیش و عشرت کرانا تمہیں مبارک ہو، اور رہنا سہنا تمہیں مبارک ہو۔ بھوکا رہ کر میں گزارا کر سکتا ہوں، میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر میں گزارا کر سکتا ہوں، پیاسا رہ کر میں گزارا کر سکتا ہوں۔ نہیں ہوتا تو در مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اگر نہیں رہ سکتا تو در مصطفیٰ کے علاوہ میں نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ در ہے جہاں داستانیں سنائی جاتی ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں دل کی کوٹھڑی کے حالات و واقعات سے آگاہی دی جاتی ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پر حاضری کو پہنچ کر جو عارضیاں ہوتی ہیں وہ سبھی سنائی جاتی ہیں۔ مکہ میں جاؤ تو دہل جاتا ہے، مدینہ میں قدم رنجا ہو جائے تو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اے حجاج جانے والوں تمہیں مبارک ہو، اور سفر کرنے والے تمہیں مبارک ہو۔ سنبھل کر جانا، سوچ کر جانا، اور اپنے آپ کو سنبھال کے جانا۔ جہاں پر در مصطفیٰ ہے وہاں اونچا بولنا اجازت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ رب نے فرمایا اے ایمان والو تمہیں خطاب کیا جا رہا ہے، جب بھی تم آؤ اپنے آپ کو سنبھال کے آؤ، یہ روزہ رسول اللہ ہے، یہاں پر اکڑ کر نہیں آنا، متکبر بن کے نہیں آنا، غرور کے ساتھ مت آنا، ورنہ ایسا ہوگا بعضهم بعضا کہ تمہارے اعمال ضبط کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں معلوم تک نہیں ہوگا۔ یہاں بڑے بڑے رئیس بھی آئے، بڑے بڑے امیر بھی آئے، بڑے بڑے جابر بھی آئے، بڑے بڑے ظالم بھی آئے، سبھی ریزہ ریزہ ہو گئے، اور وہی قدر و قیمت کو